أشهد أن محمد دیکھا کہ کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں، ان کے جبڑے پھٹے ہوئے ہیں، چیر دیے گئے ہیں۔ جمعہ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنیں، میں سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی لاچار، بے بس، بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں ایک صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے ایسا راستہ جس پر اللہ رب العالمین نے انعام بخشا ہے، اس پر چلانے کے لیے اس دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کو ان انبیاء مقدس پر، خاص کر کے ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ رب العالمین نے بشیر بنایا، نذیر بنایا، آپ کو شاہد بھی بنایا، آپ کو گواہی دینے والا بنایا اللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کو اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ بنایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو رحمت بنایا ہے۔ جس طرح یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، اسی طرح اللہ کے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا، اللہ کے نبی کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا تھا، اللہ کے نبی کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جیسا کہ ہمارا اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آج رمضان المبارک کا چوتھا روزہ ہے، تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ دیا اور ہم اس مہینے کے اندر آئے۔ آج چوتھا روزہ ہے، ہمارا دل جانتا ہے کہ ہم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے، اللہ دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، یعنی اللہ ہر چیز کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پتوں کے بھی بارے میں علم رکھتا ہے کہ درخت سے جو پتے زمین پر گرتے ہیں، اس درخت کے پتے کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ یہ پتے درخت سے زمین پر سوکھ کر کیوں گرتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے، اللہ کو اس کے بارے میں بھی علم ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اس کے روزے کو رکھنا چاہیے جیسا کہ ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور اس مہینے کے اندر سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ تعالی اپنے بندوں کو سب سے زیادہ جہنم سے آزادی دیتا ہے، آزاد کرتا ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اسی مہینے کے اندر۔ باقی 11 مہینوں میں سب سے زیادہ نہیں کرتا ہے، لیکن اس مہینے کے اندر خاص کر کے رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ایسے عظیم الشان مہینے کا پانا یہ ہماری اور آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے، اور اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کا قدر و منزلت کے اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ سلف صالحین رحمہ اللہ 6 ماہ تک، کتنے 6 ماہ تک یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ وہ پا جاتے تھے، ہماری اور آپ کی طرح تراویح کی نماز، روزے چھوڑتے نہیں تھے،
وہ یعنی اگر دعا کرتے تھے دعا کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما. رمضان المبارک کا مہینہ وہ پاتے تھے, اس میں تراویح کی نماز پڑھتے تھے اور روزے رکھتے تھے. ہم اور آپ کی طرح عشاء کی نماز پڑھ کے تراویح چھوڑ دینا, ارے میرے بھائی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کے ایمان کے ساتھ رمضان المبارک کے اندر قیام کیا. عربی کے اندر کہا جاتا ہے قیام اللیل, یعنی اسے رمضان المبارک کے اندر تراویح کہا جاتا ہے. جس نے ایمان کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی اس کے غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں, معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں, عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں. کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ارے بھائی تم چاہتے ہو اپنی گناہوں کو بخشش کروانا چاہتے ہو, پڑھ لو تراویح, اللہ موقع دے رہا ہے, اللہ آفر دے رہا ہے. اللہ آپ کو آفر دیتا ہے. ایسا غنیمت مہینہ 11 مہینے میں نہیں ملے گا, 11 مہینے میں آپ کو نہیں ملے گا. ایک مہینہ اللہ رب العالمین نے خاص کیا, جس طرح اللہ کے نبی کو خاص بنایا گیا, آپ کے لیے خاص بنایا گیا, اللہ کے نبی کو پوری امت کے لیے خاص بنایا گیا, اسی طرح یہ مہینہ پوری امت کے لیے خاص بنایا گیا. اور سلف صالحین دعا کرتے تھے جب وہ عبادت کر لیتے تھے رمضان المبارک کا مہینہ چلا جاتا تھا تو وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ رب العالمین, ہم نے جو نمازیں پڑھی, ہم نے جو روزے رکھے, ہم نے جو تراویح کی نماز پڑھی, تو ان سب کو قبول فرما. کیوں؟ کیونکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ مہینہ کس قدر اہم ہے. لہذا ہمیں بھی اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں ایک حدیث, حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ, دو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کر لیا. کیا کیا ان دونوں نے اللہ کے نبی کے پاس آئے, دور دراز سے آئے ہوئے تھے اللہ کے نبی کے پاس, اور دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کر لیا. لیکن پہلا آدمی زیادہ عبادت گزار تھا اور وہ فوت ہو گیا, شہید ہو گیا. جو دوسرا آدمی تھا وہ کم عبادت گزار تھا, لیکن کیا خاصیت ہے, وہ 1 سال کے بعد فوت ہوا اس شہید آدمی کے بعد. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ دوسرا آدمی پہلے آدمی سے جنت میں کیسے داخل ہو رہا ہے. لوگوں نے تعجب کیا. جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تعجب کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فادرک رمضان فصامہ وصلی کذا وکذا سجدۃ فی السنۃ فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض. کیا یہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ اس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا, اس کے روزے رکھے اور سال بھر اتنی نمازیں پڑھی. کیا یہ آدمی جنت میں اس سے پہلے نہیں جا سکتا ہے؟ فَلَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ کے نبی نے کہا ان دونوں کے درمیان فرق یہ اتنا ہے جتنا ہے مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, جتنا آسمان و زمین کے اندر فرق ہے. کیا پتہ چلا؟ ایک آدمی اگر اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو جائے, شہید کا مرتبہ تو ہم اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جنتی ہے شہید, لیکن اگر ایک انسان اس کے 1 سال بعد تک زندہ رہے اور وہ رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور 11 مہینے نماز پڑھتا رہے, اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے اس میں رمضان المبارک کے روزے رکھے, نماز تراویح پڑھے اور 5 وقتہ نمازی پڑھے, تو کیا ایسا آدمی جنت کے اندر نہیں جا سکتا اس شہید آدمی سے پہلے؟ میرے بھائی جا سکتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اور اس رمضان المبارک کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے, اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. ہماری توبہ ہماری دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ. اور جب یہ رمضان المبارک مہینہ آتا تھا, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس کے آنے کی خوشخبری سناتے تھے
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں سے کہا اے میرے صحابہ، تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے اور فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے کے اندر، اس رمضان المبارک مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس سے محروم رہ جائے وہی دراصل محروم ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اس مہینے کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان اس مہینے کو چھوڑ دیتا ہے، روزے نہیں رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا وہی دراصل محروم رہے گا، وہی دراصل محروم رہے گا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس مہینے کے اندر جو پہلی خصوصیت ہے وہ ہے قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کو اسی مہینے کے اندر نازل کیا گیا جو بابرکت مہینہ ہے۔ دوسری خصوصیت اس رمضان المبارک کی ہے کہ اللہ رب العالمین جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے۔ تیسری خصوصیت، اللہ تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ چوتھی خصوصیت ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اور پانچویں خصوصیت ہے سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ آخر یہ سرکش شیاطین کو کیوں جکڑ دیتا ہے؟ کیونکہ جب اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا تو شیطان نے اللہ رب العالمین سے کہا اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، بھٹکاؤں گا، راہ راستے سے گمراہ کروں گا، میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، تیرے کئی بندوں اور بندیوں کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے، لَأَحْتِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، سوائے چند کے تیرے بندوں کو میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ لَأَحْتِكَنَّ کہتے ہیں کہ جڑ سے اکھاڑ دینا، ان کے دلوں سے ایمان، ان کے دل سے ایمان کو ان کے نکال دوں گا۔ لَأَحْتِكَنَّ ان کے ایمان کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا ان کے دل سے، اور میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، تیرے بندوں اور بندیوں کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے میرے بھائی؟ شیطان ہے، اور شیطان ہمارا اور آپ کا دشمن ہے، ہمارا اور آپ کا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین سے کہہ رہا ہے یہ شیطان کیوں نہ ہم نمازیں پڑھ لیں، کیوں نہ ہم روزے رکھ لیں، کیوں نہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، یہ شیطان ہم سے دور رہے گا۔ اللہ نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ اللہ نے کہا اے شیطان تو سن، تو میرے ان بندوں کو نہیں بہکا پائے گا، میرے بندوں کو نہیں بہکا پائے گا۔ کون؟ جو مخلص ہوں گے، نیک ہوں گے، ان بندوں کو تو نہیں بہکا پائے گا، اور جو کمزور ایمان والے ہوں گے تو ان کو بہکا لے گا۔ جب انسان وہ کیسے بہکاتا ہے؟ شیطان کیسے بہکاتا ہے؟ جب انسان چوری کرتا ہے تو اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتا، اللہ رب العالمین سے وہ نہیں ڈرتا، چوری کر جاتا پھر اس کے بعد ڈرتا ہے۔ اور جب ایک آدمی زنا کرتا ہے تو وہ زنا کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور بادل کے ٹکڑے کی طرح اس کے اوپر لٹکا رہتا ہے، لیکن جب وہ زنا سے الگ ہو جاتا ہے تب اس کے اندر ایمان دوبارہ آ جاتا ہے۔ تو شیطان ہم اور آپ کو ایسے ہی بہکاتا ہے، ہمارا کام بگڑ جاتا ہے تو ہم کیا پچھتاتے ہیں کہ میرے بھائی میں یہ کام کر لیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ شیطان آپ کو بہکاتا ہے
اس کے بعد آپ کے دل کو آپ کے ایمان کو آپ کے دل سے نکال دیتا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے وعدہ کر کے آیا ہے اگر ہمیں شیطان سے بچنا ہے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، آپ کے پاس شیطان نہیں آئے گا، آپ کو نہیں بہکائے گا۔ شرط یہ ہے کہ نیکی کرنی چاہیے مخلص کے ساتھ، خالص للہیت کے ساتھ۔ اور اس رمضان المبارک کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسی مہینے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر ہم اس کو پالیں تو کون ہے وہ بندہ جو اتنا بڑا خوش نصیب ہے؟ ایک مہینے کے اندر 5 رات ہوتی ہے، اور اس مہینے کے اندر اگر اس رات کو پالے تو 83 سال کچھ مہینے اس کی عبادت ہوتی ہیں۔ 1000 مہینے سے بہتر میرے بھائی تم ہی بتاؤ، اپنا اندازہ لگائیے کہ ہم کیوں نہ اپنے آپ کو جنت تک لے جائیں، کیوں نہ اپنے آپ کو ہم جنت تک لے جائیں۔ اسی لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اور اس مہینے کی 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے، یعنی جو شخص رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرتا ہے اس کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون سے کہا فَإِذَا جَاءَ رَمْضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، جب ماہ رمضان آ جائے تو تم میرے ساتھ عمرہ کر لینا۔ کیونکہ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، اس مہینے کے اندر عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ اس حدیث کے الفاظ، ایک روایت میں اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون سے کہا جسے ام سنان کہا جاتا تھا۔ اس عورت کو کیا کہا جاتا تھا؟ اس عورت کو ام سنان کہا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے ہمارے ساتھ اس مہینے کے اندر تم نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ اس عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، کہا اللہ کے نبی میرے پاس سواری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ عُمْرَةَ فِي رَمْضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِيَ، جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو تم اس میں عمرہ کر لینا۔ کیونکہ اس میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کی قضا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ یعنی جو شخص اور دنوں میں یعنی حج نہیں کر سکا، اگر وہ رمضان المبارک کے اندر عمرہ کر لے تو گویا کہ اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ حج کیا۔ اور میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت پڑھی سورہ بقرہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ ہم اور آپ کو معلوم ہے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ نہیں رکھتے ہیں روزہ۔ ارے میرے بھائی تم جانتے ہو پھر بھی روزہ نہیں رکھتے ہو، کہ اللہ تمہیں معاف کرے گا؟ جب تک تم اس کو پورا نہیں کرو گے، جب تک تم توبہ نہیں کرو گے، جب تک تم اللہ رب العالمین سے دعائیں نہیں کرو گے، بخشش نہیں طلب کرو گے اللہ رب العالمین سے، اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ کیونکہ تم جانتے ہو نا کہ یہ روزہ فرض کیا گیا ہے۔ کیونکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری والے بن جاؤ، متقی و پرہیزگاری والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ آپ کو پیغام دے رہا ہے، اللہ آپ کو میسج دے رہا ہے، لیکن ہم اور آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو یہ مہینہ غنیمت ہے، اور اللہ 185 کی آیت کے ٹکڑے کے اندر کہتا ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو شخص اس کے مہینے کو پائے، یعنی رمضان المبارک کے مہینے کو جو شخص پائے وہ اس کے روزے کو رکھے۔ اور کیا کرتے ہیں ہم اور آپ؟ اللہ میسج دے رہا ہے میرے بھائیوں، ہم اور آپ، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے، اللہ رب العالمین ہمیں پیغام دے رہا ہے، لیکن ہم اور آپ اس کو ترک کر دے رہے ہیں۔ تراویح کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزے نہیں رکھتے ہیں، اور 5 وقتہ بھی نماز ہی نہیں رکھتے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ کیا اللہ معاف کرے گا؟
اگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ اسلام کے 5 بنیاد ہیں، یہ ہم اور آپ سب کو پتہ ہونی چاہیے، تو اسی میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو بھی بتایا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان۔ اللہ کے نبی نے کہا اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ یہ گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، کسی کی عبادت کی ہی نہیں جائے گی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو پڑھنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَحَجِّ بَيْتِ اللَّهِ، اور حج بیت اللہ کرنا، یعنی خانہ کعبہ کا حج کرنا، اور اللہ کے نبی نے کہا وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ان تمام دلائل سے پتہ یہ چلا کہ ہر مسلمان مرد پر عورت پر یہ روزہ فرض کیا گیا ہے، یعنی کسی کے لیے معاف نہیں ہے، اور اگر کوئی بیمار ہے، سفر میں ہے، تو اللہ کہتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اگر کوئی بیمار ہو، تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو، سفر میں ہو، تو وہ اور دنوں میں اپنی گنتی کو پورا کر لے۔ گنتی پورا کرنے کا مراد ہے یعنی روزے کو پورا کر لے، یعنی یہ روزہ معاف نہیں ہے، فرض کیا گیا، ضروری ہے یہ روزہ رکھنا۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ روزہ جنت میں لے جانے والا اعمال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اللہ کے نبی، کیا کہا اس آدمی نے، اس دیہاتی نے کہا اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس پر میں عمل کروں اور جنت میں چلے جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اللہ رب العالمین کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، نماز پڑھ اور زکوٰۃ ادا کر اور روزے رکھ۔ اس آدمی نے کہا، یہ سنی تو کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ میں اس سے کم، یعنی جو اللہ کے نبی نے کہا ہے وہی کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی اہل جنت میں سے کسی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ پتہ کیا چلا؟ وہ آدمی اگر یہ کام کر لے گا تو وہ جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے نبی مجھے کوئی عمل بتائیے، مجھے کوئی حکم دے جس پر میں عمل کروں، کوئی چیز بتائیے جس پر میں عمل کروں۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی مجھے کوئی عمل بتائیے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے۔ ایک روایت میں ہے کہ اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسے عمل بتائیے جو مجھے جنت تک لے جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کہا علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، کہا تم روزہ رکھا کرو، اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا پتہ چلا؟ روزے کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، کتنی نیکیاں کر لو لیکن روزے کے برابر کوئی چیز نہیں، اللہ کے نبی نے ابو امامہ سے کہا۔ اور روزہ نہ رکھنا دن بھر کھانا پینا، اور میں نے بھی بتایا کہ چپکے سے بھی یعنی بند کمرے کے بھی اندر اللہ جانتا ہے، بھائی اللہ جانتا ہے، تم لوگوں سے چھپا لوگے، اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنے بہن سے، لیکن ہماری مائیں اور بہنیں سن لیں، جو لوگ اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو کھانے بنا کر کھلاتی ہیں، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ زبان جس ہاتھ سے تم کھاتے ہو، جس زبان سے تم کھاتے ہو، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پیر، یعنی جسم کے سارے اعضاء اللہ رب العالمین سے کہیں گے اے اللہ تو نے اس بندے کو، ایسے بندے کو یہ ہاتھ دیا تھا جو اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا۔
اور اگر تم بنا کر کھلاتی ہو تو اللہ رب العالمین تم سے بھی کل قیامت کے دن پوچھے گا، ہر ایک انسان سے پوچھے گا، اس کے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، وان شبابہ فیما ابلاغ، تو نے جوانی کو کہاں گزارا تھا؟ میرے بھائی بتاؤ کیا جواب دو گے؟ ہے کوئی جواب؟ وہاں نفسی نفسی کی عالم ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو اگر تم چاہتے ہو تو اپنی زندگی سنوار لو، اللہ رب العالمین 60 سال 70 سال کی زندگی دیتا ہے، روزے رکھ لو۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو آدمی آئے اور مجھے ان دونوں نے میرے بازو کو پکڑا اور اٹھا کر لے گئے، ایک دشوار چڑھائی پہاڑ تک لے گئے، اور ان دو آدمیوں نے کہا اللہ کے نبی آپ چڑھیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ ان دو آدمیوں نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ کے چڑھنے کے لیے آسان بنا دیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جب میں نے چڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ میں پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا، جب میں وہاں پہنچا تو وہاں کچھ لوگوں کی چیخو پکار کی آواز سنائی دی، اللہ کے نبی کو چلانے کی آواز سنائی دی۔ اللہ کے نبی نے ان دو آدمیوں سے سوال کیا، کہا یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسی چیخو پکار ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دو آدمیوں نے کہا اللہ کے نبی یہ جہنمیوں کی آہو بکا ہے، یہ جہنمیوں کے چلانے کی آواز ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا، وہ دو آدمی اللہ کے نبی کو اور آگے لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں آگے گیا اور میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں، ان کے جبڑے پھٹے ہوئے ہیں، چیر دیے گئے ہیں اور ان سے خون بہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اے میرے بھائیوں بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے پوچھا تو ان لوگوں نے کہا اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو روزوں کے ایام میں کھایا پیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اتنی بھیانک عذاب اللہ رب العالمین آپ کو دے گا، آپ نصیحت حاصل کرو، اللہ رب العالمین آپ کو معاف نہیں کرے گا اگر تم روزے نہیں رکھو گے۔ اگر روزہ رکھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، نماز تراویح پڑھتے ہو تو اللہ آپ کو ہو سکتا ہے اللہ آپ کو معاف کر دے، لیکن پڑھنا ہے، خلوص اللہیت کے ساتھ کام کرنا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی آپ کا اعمال درست ہونا چاہیے، آپ کی نیت بھی درست ہونی چاہیے۔ نیت اگر صحیح ہے تو اعمال بھی درست رہے گا، اعمال صحیح ہے اگر نیت نہیں درست ہے تو آپ کی اعمال درست نہیں نکلے گی۔ اور روزے کو پا لینا ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، خوش نصیبی تو ہے لیکن اس روزے کا جو فائدہ اٹھا لے وہی خوش نصیب ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھنے لگے، آپ نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا کہا آمین، آپ نے جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، جب اللہ کے نبی نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا کہا آمین۔ اللہ کے نبی جب ممبر سے اترے صحابہ کرام نے سوال کیا، کہا اللہ کے نبی آج سے پہلے میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا تھا آمین کہتے ہوئے، آپ نے آج آمین کیوں کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابہ، اس وقت میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے تھے، کہا اللہ کے نبی اس شخص پر لعنت ہو۔ کون بھیج رہے ہیں لعنت؟ فرشتے ہیں۔ جس انسان پر اگر فرشتے لعنت بھیجے میرے بھائیوں یہ چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی اس شخص پر لعنت ہو جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کے روزے کو نہ رکھے، وہ اللہ کی رحمت سے دور رہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی آمین کہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نے آمین کہہ دیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی اس شخص پر لعنت ہو جس کے والدین میں سے دونوں میں سے ایک اگر زندہ ہوں، اگر
وہ ان کی فرما برداری نہ کرتا ہو، اگر وہ ان کی نافرمانی کرتا ہے تو اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو اور وہ اللہ کی رحمت سے دور رہے۔ اللہ کے نبی کہتے کہ میں نے آمین کہہ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ کے نبی آپ آمین کہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ دیا۔ آپ نے جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، کیا کہا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ کہا اللہ کے نبی آپ آمین کہیے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ کے نبی اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جب آپ کا نام لیا جائے، آپ پر درود بھیجی جائے، آپ پر درود پڑھا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، درود نہ پڑھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ کے نبی آپ آمین کہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ میرے بھائیو پتہ یہ چلا کہ رمضان المبارک کے اندر جو انسان روزے نہیں رکھتا ہے، اس کو پاتا ہے لیکن اسے چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، تو ایسے انسان پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، خاص کر کے اس مہینے کے اندر اور اس مہینے کی برکتوں کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔